ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر جو دلائل ہیں وہ بیان فرمائیے اس آیت کے اندر، اور ان دلائل میں غور یا فکر کر کے تاکہ انسان اللہ کی توحید کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لائے اور انسان کی آخرت جنسی ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ اور وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج ہے یا چاند ہے یا ستارے ہیں سب اس کے حکم کے تابع ہیں، تو پیدا کرنا حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ پاک نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، عرش پر۔ اس کے بعد 6 دنوں کے اندر اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آسمانوں اور زمینوں کو 1 منٹ میں بھی بنا سکتا تھا، 1 لمحے میں بنا سکتا تھا، لیکن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ سوال ذہن میں آتا ہے نا، وہ چاہتا ہے 1 دن میں، 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ میں، آنکھ جھپکنے سے پہلے، ایون بیفور دا بلنک آف این آئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیتا، مگر اس نے 6 دنوں میں بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ اب اس کی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس کی حکمت کاملہ، اس کا نظام، اس نے اس نظام کو ایک گریجولی ایک سسٹم کے تحت جن سے اس نے تمام نظام کو بنایا جن سے۔ مثلا آپ دیکھیں، سردیوں کا موسم آتا ہے، گرمیوں کا موسم آتا ہے، جون جولائی میں بڑی سخت گرمی اور دسمبر جنوری میں بڑی سخت سردی، 2 کوٹ، 2 سویٹر، اور جون جولائی میں بہت سخت گرمی۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ابھی جون جولائی کے اندر آپ 47 ڈگری میں بیٹھے ہوئے اور صبح آپ اٹھیں تو -3 ہو، ایسا تو نہیں نہ ہوتا؟ نہیں، آہستہ آہستہ گرمی کی شدت آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہوتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے،
پھر آہستہ آہستہ موسم ذرا خوشگوار ٹھنڈا ہونا شروع، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈ آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈ ختم ہونی شروع. یہ نہیں کہ راتوں رات پوری گرمی آ گئی جون جولائی کی اور راتوں رات پوری سردی آ گئی. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. مرد کا نطفہ عورت کے رحم کے اندر جب جاتا ہے تو کیا اسی دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ نہیں، پہلے وہ اسی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن دوسری حالت میں آتا ہے، پھر 40 دن دوسری حالت میں آتا ہے، کرتے 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 ایک سسٹم کے مطابق 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا جن سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس نے 6 دنوں کے اندر جن سی اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق انہوں نے سوال کیا یہودیوں نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا، اتوار اور پیر کے دن، اور منگل کے دن پہاڑوں کو بنایا اور ان میں نفع بخش چیزوں کو بنایا، اور بدھ کے دن درخت، پانی، شہر، آباد اور بنجر زمین کو بنایا. یہ 4 دن ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی اس سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیا. قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ لِلسَّائِلِينَ. اب اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ کہیے بے شک تم ضرور اس کا کفر کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتی ہو، اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتی ہو. تو یہ ہے رب العالمین. اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری پہاڑوں کو نصب کر دیا اور اس میں برکت فرمائی، اور اس زمین میں اس کے باشندوں کی غذائیں 4 دنوں میں مقرر فرمائیں جو مانگنے والوں کے لیے برابر ہیں. اچھا، پھر دوسری ایک روایت حدیث میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اتوار اور پیر، یہ جو 2 دن ہیں، ان میں زمین کو بنایا اور پھر ان کے باشندوں کی روزی 4 دنوں میں مقدر فرمائی. پھر پہاڑ نصب کیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے، سمندر رواں کیے، اور یہ تمام منافع جو ہے منگل اور بدھ 2 دنوں میں بنائے. اسی طرح اس کی تصدیق سورہ حامیم کی آیت نمبر 11-12 اگلی آیات کے اندر ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، ثم استوى، اور حالانکہ وہ دھواں تھا تو اسے اور زمین کو فرمایا کہ تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوئے، تو ان کو 2 دنوں میں پورے 7 آسمان بنا دیا. تو یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی، منگل اور بدھ کو اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے، پہاڑ قائم کر دیے. اتوار اور پیر کو زمین، منگل اور بدھ کو اس میں پہاڑ بنا دیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے، اور جمعرات اور جمعے کو آسمان بنائے. ہفتے کا دن اس میں ذکر نہیں ہوا، ہفتے کا دن. اب یہودی جو ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہودی ہفتے والے دن چھٹی کرتی ہیں، کرسچنز سنڈے والے دن چھٹی کرتی ہیں، جیوز سیٹرڈے کو چھٹی کرتی ہیں، جیسے کہ یہاں پر بظاہر مسلمان جمعے والے دن چھٹی کر رہی ہوتی ہیں. اب یہودی ہفتے والے دن چھٹی کرتی ہیں. تو اب اس میں ہفتے کے دن کا ذکر نہیں ہوا ان احادیث کے اندر، ان آیات کے اندر. تو اب یہودی جو سی ہیں وہ کہتے ہیں، وہ یا کہنے لگے اس وقت کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا. ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا. استغفر اللہ من ذالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی اس بات کو سن کر ناراض ہوئے
ناراض ہوئی حضور. آپ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا. سورہ قاف 6 دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. یہودی کہتی ہیں کہ اللہ تھک گیا ہفتے والے دن. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ تو ایک لمحے کے اندر سارا کچھ بنا دے. یہ تو اس کی کوئی حکمت کاملہ ہے جس کو اس نے بتدریجاً اپنے منزل مقصود پر پہنچایا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے. تو قرآن کے اندر یہ بات آ گئی. جب یہود نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان کی بات سن کر. جب یہودیوں نے کہا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ تھک گیا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں، سورہ قاف آیت نمبر 38 کے اندر جو کچھ ان کے درمیان 6 دنوں میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. یہ عقل سے پیدل کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تھکاوٹ ہو، ہم تھک گئے جو ان سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں کے اندر جو ان سے زمینوں کو، آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. آگے جو اس نے نشانیاں بتائیں وہ اس کی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. اب عرش پر جلوہ فرما ہونے کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ امام ابن عبد البر مالکی اندلسی وہ لکھتے ہیں، ایوب بن صلاح مخزومی نے فلسطین کے اندر ہم سے یہ بات بیان کی، ہم سے یہ بات شیئر کی کہ ہم حضرت امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک عراقی آیا حضرت امام مالک کے پاس، تو اس نے آپ سے آ کر سوال کیا کہ اللہ عرش پر کس طرح مستوی، کس طرح بیٹھا ہوا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر اس کے بعد بیٹھا. امام مالک غور فرمانے لگے کہ اس نے جو سوال کیا تھا. پھر آپ نے فرمایا تم نے اس چیز کے متعلق سوال کیا ہے جو مجہول نہیں ہے، کہ نامعلوم ہو. قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. یہ ذکر قرآن کے اندر ہے، وہ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوا. ہمیں اسی کو تسلیم کرنا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے. وہ کیسے بیٹھا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، بعض لوگوں نے اس کے اندر بڑی عجیب و غریب انٹرپریٹیشنز کی. وہ کیسے بیٹھا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھا ہے، وہ فرش پر بیٹھا ہے، وہ چوکڑی مار کر بیٹھا ہے، وہ کیسے بیٹھا ہے؟ ہمیں صرف اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. تو امام مالک نے کہا کہ تم نے جس چیز کا سوال کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ معلوم نہیں ہوا، تم پتہ ہے کہ وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. اچھا، وہ کس کیفیت کے اندر، یعنی تم جو پوچھنا چاہ رہے ہو نا کہ وہ کیسے بیٹھا، کس کیفیت کیا تھی اس کے وہ جلوہ فرما ہونے کی، وہ عقل میں نہیں آ سکتی. لہذا تم بد عقیدہ شخص ہو، نکال دو اس کو میری مجلس میں سے. بد عقیدہ شخص ہے، اس چیز کی کیفیت کو پوچھ رہا ہے، سمجھنا چاہ رہا ہے. تو یحییٰ بن ابراہیم بن مزین نے کہا کہ امام مالک نے اس قسم کی باتوں میں بحث کرنے سے اس لیے منع فرمایا
کہ ان باتوں میں بحث نہیں کرنی، جتنا قرآن نے کہہ دیا بس اس پر ایمان لے آؤ، جتنا قرآن نے کہہ دیا، کیونکہ ان میں حد، صفت اور تشبیہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو بیان کرو گے تو ان میں ایک حد آ جائے گی۔ کسی چیز سے آپ کو تشبیہ، یعنی وہ پوچھنا چاہتا تھا کیسے بیٹھا، تو آپ کسی چیز سے تشبیہ دیں گے نا کہ کیسے بیٹھا، بتاؤ کیسے بیٹھا، آپ کیسے بیٹھے ہوئے، کوئی نیچے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے۔ تشبیہ اور صفت ہے، تو اس میں نجات تب ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ان اقوال پر توقف کیا جائے جس میں اللہ نے خود اپنی صفت چہرے اور ہاتھوں سے بیان کی ہے۔ جو اللہ نے بیان کر دیا بس اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پر، اور کشادہ کرنے اور استفاء سے اپنی صفت بیان کی اللہ۔ قرآن کریم آپ دیکھیں، قرآن کے اندر جیسے کہ آتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو تم جس طرف بھی پھرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، وہیں اللہ کا چہرہ ہے، سو تم جس طرف بھی پھرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اس پر ایمان لانا ہے۔ اب وہ چہرہ کیسا ہے نہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ جو اس نے قرآن میں کہہ دیا اس پر ایمان لے آئیں آپ، بس۔ اسی طرح سورۃ الزمر کے اندر جیسے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، تو بس جو کہا اس پر ایمان لے آئیے، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا۔ اس لیے مسلمان کو وہی کہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا، اور اسی پر توقف کرنا چاہیے۔ اب آپ بات سمجھیں، یہ ساری جنسی ہے، اس کی ڈیٹیل یا اس کی کیفیت کے اندر نہیں جانا۔ اس لیے حضرت امام مالک نے اس شخص کو اپنی مجلس سے اٹھا کر نکال دیا، انہوں نے فرمایا یہ بد عقیدہ ہے، یہ کوئی غلطی نئی رخ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اس کو اٹھا کے نکال دو اس مجلس میں سے۔ تو مسلمان کا کام ہے کہ وہ صرف وہی کہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا اور جو قرآن میں فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب اس کی کیفیات کیا تھیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رک جانا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کی ٹرانسلیشن میں نہیں جانا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کس طرح ہے۔ کیوں؟ اس میں ہلاکت ہے، اس میں ہلاکت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو قرآن مجید پر ایمان لانے کا مکلف کیا ہے۔ آپ قرآن کے اوپر ایمان لائیں، اس کے کلام کے اوپر ایمان لائیں، مگر ان کو اس کی ان آیات کی تعویل میں تعویلات کرنے کا مکلف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، جن آیتوں کا اس نے علم ہی نہیں عطا کیا۔ کہ ہر کوئی بندہ اس کے اندر اپنی کوئی تعویل کرتا پھرے، اپنی انٹرپریٹیشن کرتا رہے، اپنے ذہن سے کوئی بات اس کے معنی بیان کرتا رہے، نہیں۔ تو امام مالک نے عمر بن الحکم سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ایک باندی ہے کنیز جو میری بکریوں کو چراتی تھی، ایک دن ایک بکری گم ہو گئی، میں نے اس کے متعلق پوچھا تو میری اس کو کنیز نے کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تب مجھے افسوس ہوا تو میں نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا، تو میرے اوپر ایک غلام آزاد کرنا تھا، میرے اوپر پہلے سے کسی چیز کا کفارہ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی کہ میں نے پہلے سے ایک غلام آزاد کرنا تھا، میرے اوپر تھا کہ میں نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو کیا میں اس غلام کی جگہ یا رسول اللہ اس باندی کو آزاد کر دوں جس کو میں نے تھپڑ مارا ہے جس کے منہ کے اوپر، جس نے میری بکری گم کر دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندی کو بلاؤ، باندی کو بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں ہے، آسمان میں۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، معطا کے اندر ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے جو سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ آسمان میں، آسمان میں۔ تو تمام اہل سنت اور وہ بھی اہل سنت سے مراد جو محدثین ہیں، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہی کہتی ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہوا، ہاں، تو اللہ عز و جل آسمان میں، اور اس کا علم ہر جگہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے بالکل ظاہر ہے۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اس سے لرزنے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھانس دے تو اس سے تم لرزنے لگو؟ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر ہے سورہ فاطر کے اندر کہ پاک کلمے اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ پاک کلمے اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اور تیسری ایک اور آیت کے اندر ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو اب جیسے سورۃ الملک کے اندر ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اس سے لرزنے لگے؟ تو آسمان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک جگہ کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہے، مگر کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا کچھ ڈائریکشنز کو اس منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے متعین کیا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے یہ جو سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے، اس نے کہا آسمان میں، تو تمام محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں۔ حالانکہ اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں متعین کی جا سکتی، لیکن کچھ چیزوں کی تکمیل کے لیے ان ڈائریکشنز کو ایز اے سمبل یا انڈیکیٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے جن سے۔ تو قرآن پاک میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، مسلمان کے، کہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنے مسلمانوں کے اوپر جب کوئی آفت آئے، کوئی تکلیف آئے، یا اللہ مدد، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ کرم، یا اللہ احسان فرما، مہربانی فرما، تو جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنے منہ زمین کی طرف کرتے ہیں یا آسمان کی طرف کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف کرتے ہیں، آسمانوں کی طرف کرتے ہیں، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہاتھوں کو نیچے نہیں کرتا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ کرم، یا اللہ احسان، مہربانی فرما۔ حالانکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی کوئی جہت یا ڈائریکشن نہیں متعین کی جا سکتی، تصور بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن کیوں اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے آپ اپنے چہرے کو پیچھے نہیں کرتے، پیٹھ کی طرف، دائیں طرف نہیں کرتے، بائیں طرف نہیں، یا اللہ مہربانی کرم نہیں، یا اللہ مہربانی، یا اللہ مدد، میری مدد فرما، میں مشکل میں پھنس گیا۔ چہرہ کدھر کو جاتا ہے؟ آسمان کی طرف، آسمان کی طرف جاتا ہے، دائیں طرف نہیں جاتا، بائیں طرف نہیں، زمین کی طرف نہیں جاتا، ہاتھ ادھر نہیں جاتے، آسمان کی طرف، چہرہ بھی آسمان کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اونچائی اور بلندی جو سی ہے، اس کو اونچائی اور بلندی، اس کو باقی ڈائریکشنز کے اوپر فوقیت ہے، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے، پیچھے، نیچے،
اونچائی اور بلندی جو ہے اس کو باقی ڈائریکشنز کی طرف اس کو فوقیت حاصل ہے، اس کو شرف حاصل ہے باقی ڈائریکشنز کے اوپر. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے پھر بندہ آسمان کی طرف منہ کرتا ہے، ادھر کو ہاتھ اٹھاتا ہے. دعا کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا اور اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے عرش کو، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. اللہ کو ضرورت تھی اس عرش کی؟ نہیں، اس کے بندوں کو ضرورت تھی اس کی عرش کی، کہ جب ان کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو کسی کی طرف کچھ تو توجہ، کچھ تو اپنا چہرہ، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے نا. تو اس کے بندوں کو اس کی ضرورت تھی تاکہ وہ دعا کے وقت، اس کی طرف توجہ کے وقت، رجوع کی طرف. اب حیران نہ ہو کہ اس کی طرف رجوع کرنے تو منہ کس کی طرف کریں؟ جب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو منہ کس کی طرف کریں؟ دائیں طرف کریں، بائیں طرف کریں، سامنے کریں، نیچے کریں، پیچھے کریں یا اوپر کریں؟ تو اس لیے جیسے کہ سورۃ الملک کے اندر فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ اس سے لرزنے لگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے پوچھا، اس باندی کو اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں. آسمان میں، آسمان میں. یہ ایک ڈائریکشن ہے اس کے لیے، مگر اس کے لیے کوئی ڈائریکشن متعین نہیں کی جا سکتی. میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس کو آزاد کر دو، جو تم کہہ رہے ہو اس غلام کی جگہ پر اس کو آزاد کرنا. تو عرش کی ضرورت اللہ کو نہیں تھی، بندوں کو ضرورت تھی کہ جب اللہ کی طرف رجوع کریں یا دعا کریں یا اس کو پکاریں تو کدھر کو منہ کریں، کدھر کو ہاتھ کریں، کدھر کو دیکھیں. تو بندہ بالکل بے دھیانی میں بھی اگر آپ غور کریں تو جب اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی درد، یا اللہ یا اللہ، خود ہی چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے، خود ہی چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے. اچھا، اب اس نے کعبے کو بنایا، کعبے کو پیدا کیا، لوگ اس کی عبادت کریں، اس کی طرف منہ کریں. بیت اللہ، اللہ کا گھر، کیا اللہ کا کوئی گھر ہے؟ مگر لوگوں کی آسانی کے لیے کہ میری عبادت کے لیے اب اس کی طرف منہ کر لو، اب اس کی طرف منہ کر لو، کیونکہ میری تو شان یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی پھرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، جدھر بھی پھرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، جہاں پر بھی پھرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. تو پھر کعبہ جان سے تاکہ لوگ عبادت کے وقت کعبے کی طرف منہ کریں، حالانکہ اللہ کا حقیقت میں گھر ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے اس گھر کی جان سی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب آپ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر عرش پر استوا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. وہ کیفیت کیا ہے وہ وہی جانتا ہے، بس اس نے جتنا کہا ہم اس کے اوپر ایمان لیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ وہی جانتا ہے، یعنی وہ وہی جانتا ہے وہ کیا کیفیت ہے، کیا چیز ہے. تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی. تو آگے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے. اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.